جب بھی کریٹیوٹی کی بات آئے گی اور جب بھی انوویشن کی بات آئے گی، جب بھی انوینشنز کی بات آئے گی، ساتھ ساتھ پروٹیکشن بھی چلتی رہے گی. پروٹیکشن کا ٹاپک بھی ساتھ ویری ویری امپورٹنٹ رہتا ہے، کیونکہ ہم یہ سارا پروسیس کریں اس لیے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور ہم جو بھی کریٹو ورک کریں گے وی وانٹ کہ وی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج. اس ایڈوانٹیج لینے کے لیے ویریس آپشنز ہیں. کبھی پروٹیکشنزم ہمارے لیے بیٹر رہتا ہے اور کبھی پروٹیکشنزم نہ ہونا ہمارے لیے بیٹر رہتا ہے. اب ہم اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے کہ وٹ کین بی دا پاسبل ایڈوانٹیجز آف پروٹیکشنزم اینڈ دین وٹ کین بی دا ڈس ایڈوانٹیجز آف پروٹیکشنزم. پروٹیکشنزم کے ایڈوانٹیج میں نمبر 1 جو ہے دیٹ از وی کین کلیم رینٹ فار آور ورک. اس سے پہلے بھی ہم نے اس بات پہ ڈسکشن کی ہوئی ہے کہ جو ہم کریٹو ورک ہم نے کر لیا ہوا ہے، جو انوینشن ہم نے کی ہوئی ہیں، جو انوویشن ہم نے کی ہوئی ہیں، جو نئے آئیڈیاز ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اگر وہ ہمارے پاس کاپی رائٹ ہیں تو اس کے بعد کوئی بھی ہمارا اس آئیڈیا یوز جو کرے گا اس سے ہم رینٹ چارج کریں گے. تو پہلا ایڈوانٹیج پروٹیکشنزم کا یہ ہے کہ وی کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دا رینٹ، اور وہ رینٹ از اے فائنینشیل انکم، اور اس فائنینشیل جو بینیفٹ ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں فار فردر ریسرچز. تو ایک ہی وقت میں 2 ایڈوانٹیج ہو گئے. ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہو گیا کہ اسٹیٹ میں ہمیں فائنینشیل گین ہوا، اور دوسرا ہوا کہ اس فائنینشیل گین سے ہم نے فردر ریسرچز کی ہیں. فارماسیوٹیکل میں اٹس ویری کامن تھنگ کہ فارماسیوٹیکل جو ہے وہ کاپی رائٹ کراتی ہیں اپنے فارمولا کو، اور اس کے بعد جو بھی سیلز کے ذریعے ریونیو وہ جنریٹ کرتی ہیں اس کا خاص پرپورشنیٹ ہے دیٹ دے ایلوکیٹ فار فردر ریسرچز، اور نئے پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے، نئے فارمولاز ڈیولپ کرنے کے لیے، نئی میڈیسن بنانے کے لیے، اور وہ جو نئی میڈیسن بنانے کے لیے ریسرچ کے لیے فنڈ چاہیے وہ جنریٹ کرتے ہیں جو پہلے والے فارمولا کو انہوں نے ڈیولپ کیا اور اس کی لائسنسنگ سے. تو اگر ہم نے کاپی رائٹ کیا ہوا ہے تو اس کا جو پہلا ایڈوانٹیج ہو گیا ہمارے پاس رینٹ آ گیا. دوسرا ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم نے اس رینٹ سے فردر ریسرچز کیے ہیں. ایک اور کام جو ہم نے کیا ہوا ہے، پہلے بات کی تھی کہ اگر ہم نے پروٹیکشنزم کیا ہوا ہے اور ہمارا کاپی رائٹ ہے، سارا کچھ رجسٹرڈ ہے، اینڈ وی آر دا اونلی ون ہو ہیو ایکسکلوسو رائٹ ٹو یوز دیٹ ون، تو اس میں ایک ہمیں جو ایڈوانٹیج، مارکیٹنگ ایڈوانٹیج کیا ہوگا کہ وی ول بی دا لیڈر ان دا مارکیٹ، جو سب سے پہلے مارکیٹ میں انٹر ہوتا ہے، اور سب سے پہلے مارکیٹ میں انٹر ہونے کی وجہ سے وی ول بی ایبل ٹو کیپچر میجر شیئر. ہمارا برانڈ جو ہے دیٹ ول بی مور نون ٹو دا جنرل پبلک، اور اس کے بعد جو بائر ہے، کنزیومر ہے، اس کی سوئچنگ جو ہے فرام ون پروڈکٹ ٹو ادر پروڈکٹ دیٹ از ہارڈر. تو ہمیں ایڈوانٹیج ملے گا ان لائل کسٹمر کا جن کو ہم نے ریپیٹ جنہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے اور ہم نے ان کو سیٹسفائی کیا تھرو آور پروڈکٹ. تو برانڈ کے ساتھ جو لائلٹی ہے وہ بھی ہمارے برانڈ کے ساتھ ڈیولپ ہوئی، کیونکہ ہمارا جس وقت پروڈکٹ مارکیٹ میں آ رہا تھا ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ اور کوئی کر نہیں رہا تھا، ہمارا نام مارکیٹ میں فیمس ہو گیا، ہمارا نام ایز اے سمبل آف کوالٹی پروڈکٹ مارکیٹ میں بنا. تو اس کا ہم ایڈوانٹیج لیتے ہیں فار مارکیٹنگ آف آل پروڈکٹس وچ وی ہیو ان آور پروڈکٹ رینج. Another thing that is give the firm control over the evolution of technology and the complements. تو ٹیکنالوجی میں جو فردر اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایک تو ڈیولپمنٹ وہ ہوئی جو ہم نے کر لی ہے، اس ڈیولپمنٹ کو چونکہ ہم نے رجسٹر کرا دیا، ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرا لیا ہوا ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ٹیکنالوجی کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور اس کے آگے کیا پاسبل ہو سکتا ہے، جو کہ اور مارکیٹ کو پتا نہیں ہے. اگر یہ انفارمیشن مارکیٹ تک پہنچتی ہے تو پھر ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہمارا کنٹرول جو ہے وہ کم ہو جائے گا، لوز ہو جائے گا. لیکن چونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس وقت پیس کہاں پہ ہے اور کون کون سے مائل سٹون جو ہے وہ ٹیکنالوجی وہ اچیو کر چکی ہوئی ہے، اور پاسبلی اس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور کیا ہونے والا ہے، ہمارے نالج میں یہ ساری انفارمیشن ہے. سو ہمارے پاس وی ہیو مور کنٹرول اوور دا اسپیڈ آف دا پیس آف دا ٹیکنالوجی اینڈ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس.
تو ہم اس وقت بات یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکشنزم کے یہ ایڈوانٹیج ہیں کہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے کنٹرول میں آ گئی، اس میں ہمیں فائنینشیل گین بھی زیادہ ہو گیا، فائنینشیل گین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اور سرچز کر لی ہیں، اور ہمیں جو برانڈ لائلٹی ہے، جو کسٹمر کی لائلٹی ہے، جو مارکیٹ میں شیئر بڑا ہونا ہے، جو ہمارے برانڈ کی اویئرنیس زیادہ ہونا ہے، یہ بھی ہم نے ایڈوانٹیج لے لیے ہیں. لیکن اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور پھر ہم جب ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں تو ہم ڈیفیوز کرتے ہیں. ڈیفیوژن کے اپنے کچھ ایڈوانٹیجز ہوں گے. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز وہ کیا ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وی ہیو ٹو پے سم تھنگ، اٹ کاسٹ اس سم تھنگ. پروٹیکشن کی کچھ فیس ہے جو ہم نے پے کرنا ہے. یہ فائنینشیل ایکسپینسز ہیں. وی ہیو ٹو تھنک کہ جو اس سے گین ہو رہا ہے اور جو ایکسپینس ہو رہا ہے وہ ہم نے اس کا کیا بیلنس کیا بنتا ہے، کتنا فیوریبل ہے ہمارے لیے. اب اس بیس پہ ہم نے ایک تو ڈیسیژن اس بیس پہ کرنا ہے کہ ہمارے کاسٹ آنی ہے اس پہ، تو شوڈ وی پے دا کاسٹ اور ناٹ. پھر اس کا لیگل پروسیجرز ہیں، وہ پروسیجر ہم نے فالو کرنے ہیں کہ نہیں کرنے. دیٹس اندر ڈس ایڈوانٹیج کہ ہمیں لیگل پروسیس میں جانا پڑتا ہے فار دا پروٹیکشن پرپز. اچھا، اس میں پروٹیکشن میں ایک اور جو ڈیفیکلٹی آ جاتی ہے بعض اسٹیجز پہ آ کے کہ ہمارے لیے پورے کا پورا آئیڈیا پروٹیکٹ کرنا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ ہم پورے کا پورا آئیڈیا کسی جگہ کے اوپر ٹینجیبل فارم میں پریزنٹ کر نہیں پاتے. ہمارے پاس پارشل انفارمیشن تو ہوتی ہے لیکن وی ڈونٹ ہیو دا کمپلیٹ انفارمیشن. تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر ہم ڈیفیوژن پہ جاتے ہیں، اور ڈیفیوژن میں آ کے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک چیز ڈسکس کی تھی کہ کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں کہ جو ڈیفیوز ہونے سے ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے. کچھ آئیڈیاز ہیں جو اگر زیادہ اسپریڈ کریں گے تو ہمارا پروڈکٹ اس سے پروموٹ ہوگا، کیونکہ جس وہ سپورٹ سروسز اس کے اکارڈنگلی ڈیولپ ہوتی ہیں، پارٹس اس کے اکارڈنگلی بنتے ہیں. تو ہم ڈیفیوژن کے آئیڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں انسٹیڈ آف پروٹیکشنزم. So this is a comparison of advantages and disadvantages of protectionism and going for no protectionism. So we have to decide according to the analysis which we have discussed right now.